آپ تو افغانستان میں بھی آئے تھے اور آپ نے کیا افغانستان لے لیا اپنے پاس؟ کیا آپ تو عراق میں بھی سیریا میں بھی اسٹیبل ہوتا، یہ وار اینڈ ٹیرر نہیں ہوتی یا واٹ ایور، تو پاکستان کا فیوچر بیٹر ہوتا نا obviously. تو بھلے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوتے یا اتنے اچھے نہ بھی ہوتے. اس کے اندر کوئی 24,000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ اریسٹ کیے ہیں اس ایرانین رجیم نے. اس میں سے کوئی 3,000 سم تھنگ تو خود کہتے ہیں کہ نا بلومبرگ جو ایک بڑا کریڈیبل فائنینشیل مطلب سورس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ریئل اسٹیٹ کی امپائر ہے. جب آپ کا اسرائیل نیبر ہو، وہ دیکھ رہے ہو فلسطین میں کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہو ایجپٹ میں بار بار گھس کے آ رہا ہے یا عراق، تو ٹرمپ جو اس کا حل چاہتا ہے، کمپلیٹ حل، کنکلوژن تو مطلب یہی نظر آ رہی ہے. ویلکم ٹو دیسی ڈائلیٹکس. میں ہوں نعیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم عباس، اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایران یو ایس اسرائیل وار پہ. جی ندیم، کیا ہے مطلب کیوں جنگ یہ شروع کی ہے یو ایس اے نے؟ یو ایس اے کو نا کیا اچیو کرنا ہے یہاں پہ؟ مجھے تو لگتا ہے یہ جو جنگ ہے جو یو ایس نے شروع کیا ہے، آئی تھنک یہ ایک تو آف کورس مس کیلکولیشن ہے، لیکن آئی تھنک اسرائیل اٹیک کرنا چاہتا تھا. وہ شروع سے ایک موڈ بنا کے بیٹھا تھا. مجھے جتنا میرا ایٹ لیسٹ جتنا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے یا اسٹڈی کر کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی نہ صرف اسرائیل کو کنسولیڈیٹ کرے کہ فلسطین کو ختم ہی کر دے. غازہ پہ تو ابھی آلموسٹ جینوسائیڈ اس کا کنٹینیو ہی ہے، اس کو کنسولیڈیٹ کرے. پھر وہ ویسٹ بینک کو بھی اسی طریقے سے کنسولیڈیٹ کرے، اور ایک ہی جو تھریٹ ہے اس کو ریجن سے بہت بڑا ایران، اس کی رجیم کو یا اس کی پوری حزب اللہ بھی اس کے پیچھے اس وہ کے بھی ختم ہو جائے گی جیسے ان کے ہی پیچھے بھی لگا ہوا ہے. سیریا میں بھی کانسٹنٹ اسٹرائکس چل رہی ہیں. تو یہ لبنان میں. پوری آئی تھنک گریٹ کسی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے. تو اس میں وہ اس کا اٹیک کرنا چاہ رہا تھا، وہ پرووک بھی کر رہا تھا بار بار. تو وہ اٹیک کر رہا تھا. تو ٹرمپ جیسے وہ ایک اسٹرانگ مین اپنا امیج چاہتا ہے کہ یو ایس بھائی سب سے سپیریئر پاور نظر آئے اور میں اس کا سپیریئر لیڈر نظر آؤں، پیوٹن کی طرح نظر. ایگزیکٹلی آئی تھنک وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھی لوگ ایسے ہی دیکھیں کہ میں کوئی کمزور نہیں ہوں. پاپولر سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے اپنے آپ کو نا ڈکٹیٹوریل وہ نا اس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. آنا وہ نا ڈیموکریٹک وے سے چاہتے ہیں، جو لک دینا چاہتے ہیں وہ ہائیلی ڈکٹیٹوریل اور بڑی اس طرح کا جو نا اس کو پتی کو یہ کمزور بھی کرتا ہے یو ایس کو. یو ایس کا جو سب سے بڑا اسٹرانگ بنا تھا وہ اس کا لبرل ہی تھا، آؤٹ لک تھا. وہ اس سینس میں تو یہ اور زیادہ کمزور بن رہے ہیں نا، کہ اس گیم میں تو پیوٹن اور یہ جن پنگ زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ مطلب لیکن یہ جو بھی کچھ رزلٹ ہے یہ نہ اچیو کر پائے گا کہ میں ایک جو ہے وہ یہاں سے سارے پراکسیز بھی مطلب ختم کر دوں گا، ایران بھی مطلب ختم کر دوں گا، اور اسرائیل سول پاور رہے گا سارے مطلب مڈل ایسٹ کے اندر، اور ٹرمپ جو ہے نا ایک نا اسٹرانگ ایک پیوٹن بن کے جو ہے نا یو ایس اے کا باہر نکلے گا. ایسا ہوگا؟ آئی تھنک یہ تو جیسے پہلے بھی تھا، وہ وار اینڈ ٹیرر کی بھی جو افغانستان میں آنا، عراق میں آنا، جو مس کیلکولیشن ہی تھی، یہ بھی ایک مس کیلکولیشن ہی ہے جو میں بھی سلائٹ ڈومیسٹک گین دے رائٹ ونگ کو یو ایس کے اندر، اسرائیل کے اندر، لیکن یہ ان کو اور زیادہ انسیکیور کرے گی. مے بی اسرائیل کنسولیڈیٹ کر دے خود کو ایز اے اسٹیٹ، اگر وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ جینوسائیڈل بن جاتے ہیں اور بالکل ایک ہارڈ ونگ، کیا کہتے ہیں، ریالسٹ جو ہوتا ہے نا ایک آؤٹ لک لے کے، لبرل پوری پرنسپل چھوڑ کے ایسے کر لیتے ہیں، تو وہ کنسولیڈیٹ ہو سکتا کر لیں. لیکن جو گریٹر جو ریجن ہے اس کو نہیں کر پائیں گے نا وہ. ایون حماس کو بھی وہاں سے نکالنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. تو یہ بھی ہے. ہاں مطلب اگر آپ تو افغانستان میں بھی آئے تھے اور آپ نے کیا افغانستان لے لیا اپنے پاس؟ کیا آپ تو عراق میں بھی سیریا میں بھی یہ ضرور ہے کہ بھئی ان کے پاس کوئی پوٹینشل اسٹیبل ایک نہ ملٹری یا ایک مطلب پوٹینشل اسٹیبل اسٹیٹ نہ ہو وہ، اور وہ نہ اس طرح سے ولنریبل اسٹیٹس رہیں. یہاں تک تو وہ شاید اچیو کر لیں، لیکن یہ کہ یہ سارا کچھ گریٹر اسرائیل بنا کے یہاں کے جس طرح مولوی ہمارے پاس پینٹ کرتے ہیں، وہاں والے جو نا رائٹ ونگ وہ نا جس طرح مسلم اسلاموفوبیا میں مطلب پینٹ کرتا ہے، یہاں والے جو ہے نا وہ ان کو کہ جوز آ جائیں گے. یہی مسئلہ ہے آئی تھنک جو ان کو صحیح سے سوچنے بھی نہیں دے رہا. کیا لگتا ہے آپ کو یار، ایک اسٹیٹ کب ہوتی ہے زیادہ سیف؟ جب ساتھ والی اسٹیٹ ماڈریٹ گورنمنٹ ہو اس کے اندر، یا ایک مطلب اسٹیبل گورنمنٹ ہو، یا جب وہ انسٹیبل ہوگی. لیکن افغانستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ابھی کا آپ دیکھ لیں. یہ اگر اسٹیبل ہوتا، یہ وار اینڈ ٹیرر نہیں ہوتی یا واٹ ایور، تو پاکستان کا فیوچر بیٹر ہوتا نا obviously. پھر بھلے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوتے یا اتنے اچھے نہ بھی ہوتے. سملرلی وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ لائک مڈل ایسٹ اگر ڈی اسٹیبل ہو جاتی، سیریا بھی اس میں یہ ہو رہا ہے، لبنان میں بھی یہ چل رہا ہے جو ہے نا وہ، اگر ایران میں بھی یہ چل رہا ہے، ہرموز بھی بار بار وہاں پہ اسٹرائکس چل رہی ہیں، تو اس میں تو اور زیادہ برا ہے ان کے لیے. بٹ آئی تھنک یہ زیونسٹ جو مینٹلٹی ہے، اور پھر اب کرسچن ایکسٹریمزم بھی جو ہے، یہ صحیح سے سوچنے نہیں دیتا ان کو.
اور میرے خیال سے یو ایس اے کے اندر ابھی پورے کا پورا حملہ ہوا پڑا ہے رائٹ ونگ کا نا. یو ایس اے کی پوری جو نا پاور اسٹرکچر ہے اس کو اگر ابھی آپ نا دیکھیں تو آپ کا مطلب سیکرٹری آف ڈیفینس جو ہے یا سیکرٹری آف وار جو ہے وہ آپ کو مطلب کیا وہ ٹیٹوز بنا کے نا کروسیڈرز والے اور ان کو آپ نے مطلب ہائی لائٹ کر دیا ہے, ان کو آپ نے ریپرزنٹیشن دے دی ہے. اور آپ جو ہے نا اس طرح سے ٹینکوں کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے اور وہ نا سلوگن بنے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب اس طرح کی نا فنامنا کے اندر اتنا رائٹ ونگ اٹھے گا. یہاں والوں کو تو بہت بڑے جواز مل گئے ہیں اب تو. ہم تو پہلے ہی جو ہے نا لبرل پروگریسو ویلیوز تھی وہ ان طرف جو بھی مطلب سوالات تھے وہ نا زیادہ تھے. اب تو وہاں والی کیمپ بھی اگر اس طرح بیہیو کرے گی تو یہ تو مطلب اس طرح کا مطلب سین ہے کہ پورا کا پورا آپ نے وہ کر لیا, ایک نا عجیب اسٹیٹ میں مطلب لے کر آ گئے ہیں. اور پورا کا پورا اس کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کہاں لے کے جائیں گے. اور جی مطلب نہیں میرا اس کے اوپر ایک نا ضمنی یہ نا بات تھی کہ ٹھیک ہے ادھر بھی نا رائٹ ونگ آ گیا ہے, یہاں والے بھی مطلب رائٹ ونگ. اب اس ساری سچویشن کے اندر ایران کی نا وار کی بھی کوئی مطلب رزلٹ نظر نہیں آ رہی. ایک ڈی اسٹیبلائز ایک نا اسٹیٹ تو دے کے چلے جائیں گے آپ, لیکن اس کے بعد بھی اس کی کوئی نہ کنکلوژن نہیں ہوگی. اور نہ ایرانی رجیم اتنی نہ جانے والی بھی نہیں. اب تو ان کے اگینسٹ اٹھنا بھی مطلب کس طرح سے ہے کہ مطلب کہ اب تو جو ہے بھائی اب تو آپ اگر اپنے رائٹس کے لیے اٹھے تو اب تو آپ نا امریکن ہے, اب تو آپ جو ہے اسرائیلی ہیں, زائنسٹ ہیں. اب تو آپ نے نا ان کو مزید مینڈیٹ پہ آپ نے کہا کہ جی ایرانی رجیم ہم لوگ ختم کرنے آئے ہیں. آپ کے اس ساری رائٹ ونگ والی اس مطلب مینٹلٹی نے یہاں تک آپ کو تو لے آیا کہ آپ نے نا اٹیک تو مطلب کر دیا. اب تو آپ نے نا رجیم ختم کرنے کے بجائے رجیم کو مطلب طول دے دیا. تو اب یہ ایک عجیب قسم کے ایک بات ہے جو آئی تھنک ہونی چاہیے پوائنٹ آؤٹ, وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں نا ایک رائٹ ونگ کا رائج ہو رہا ہے. اور رائٹ ونگ تبھی اٹھتی ہے نا جب ایک دنیا میں ایک مسئلے چل رہے ہوں اور پھر آپ اس مسئلوں کے بارے میں صحیح سے سوچ نہ سکیں, لیکن آپ کو جو ہے نا وہ پریشر ہو یا آپ کو مسئلے ہوں, آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس آپ سفرنگ کے اندر ہوں, پھر رائٹ ونگ اٹھتی ہے, اس کی ریئیکشنری سولوشن ڈھونڈتی ہے. وہ جو سینسیبل نہیں ہوتے, جو ماڈریٹ نہیں ہوتے, جو بالکل ایک ونگ کی طرف ہوتے. جب سے اکنامک اسٹرائف آئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس نے جو ہے نا وہ کچھ آف کورس رشیا کی بھی تھی, جو ہے نا وہ رشیا کی بھی وار مانگرنگ تھی جس نے زیادہ جلدی کر دیا. آئی تھنک کیپٹلزم جس ڈائریکشن میں جا رہا تھا وہ ان دا اینڈ ہونا ہی تھا کہ جو انیکولیٹی ہے وہ انسسٹینیبل تھی اور جھگڑا ہونا ہی تھا. تو پھر اس میں رائٹ ونگ ہی اٹھ رہی ہے کیونکہ وہاں اس طرف جو ہے وہ کوئی سولوشن نہیں. لیکن میں آپ کو اگر اس بات پہ سوال کروں گا تو ایران میں بالکل ریورس ہو رہا ہے. ایران میں کیونکہ آلریڈی رائٹ ونگ موجود ہے, تو اب جیسے ہی وہاں پر اکنامک اسٹرائکس آ رہے ہیں اور نہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور اب حال ہی کے اسٹیٹکس یہ مطلب بتاتے ہیں کہ کوئی 24,000 مطلب کچھ منتھس کے اندر جو اکنامک ایشوز کے اوپر جو مطلب ہوئے ہیں پروٹیسٹ, اس کے اندر کوئی 24,000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ اریسٹ کیے ہیں اس ایرانی رجیم نے. اس میں سے کوئی 3,000 سم تھنگ تو خود کہتے ہیں کہ نا مطلب ایگزیکیوشنس کی ہیں. 4 سے 6,000 کچھ نا انڈیپینڈنٹ سورسز کہتے ہیں کہ 4 سے 6,000 لوگ ان 24,000 میں سے مار دیے ہیں. یہ جو زندگی آزادی کے پروٹیسٹ تھے ان سے الگ یہ جو ریسنٹ پروٹیسٹ ہیں ان کی مطلب بات ہو رہی ہے. مطلب اکنامک حوالے سے اور باقی بھی مطلب رائٹس کے مطلب حوالے سے ایک جو ریلیجیس ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے نا اگینسٹ لوگ مطلب اٹھ رہے ہیں. اس وقت کے رائٹ ونگ کے نا اگینسٹ اٹھ رہے ہیں کیونکہ معاشی مسائل آ رہے ہیں. اور لیکن مطلب میں سمجھتا ہوں جہاں پر آپ کے پاس سسٹم جو نا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لوگ اگینسٹ اٹھتے ہیں. اگر لیفٹ تو لیفٹ لگا ہوا ہے تو رائٹ میں جائیں گے, رائٹ لگا ہوا ہے تو لیفٹ میں جائیں گے. اور کیا ہے کہ اب دونوں طرف رائٹ ونگ آ گئے نا, تو آئی تھنک اس میں زیادہ ڈینجرس ہیں یہ. ہاں دونوں رائٹ, ہاں تو یو ایس میں رائٹ ونگ بیٹھا ہوا, ادھر ایران میں اب تو رائٹ ونگ ہی ہے سمجھ لیں آپ. اور مطلب کہ بڑا ایشو ایرانی رجیم سے میرا یہی ہے کہ وہ بہت ہارڈ لائن رجیم ہے, اور اس طریقے کی جو ایکشنز ہیں وہ ان کو اور زیادہ لیجٹمیسی دیتے ہیں, جواز دیتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو اور زیادہ ماڈرن نہ ہو, وہ زیادہ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس اور ڈیولپمنٹ اس طرح کے ڈبیٹس وہاں پر اسٹرینتھ نہ پکڑیں. کیونکہ یو ایس کے جب بھی یہ کرتا ہے یا اسرائیل جب بھی پرووک کرتا ہے تو اس سے رجیم کو اور جان ملتی ہے, یا ایٹ لیسٹ رجیم کے اندر ریفارم نہیں آتا. تو یہ مطلب آپ نے خود وہ نا مطلب کوسچن ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی نظر میں اگر میں اس کو ایک ایز اے کوسچن اگر ہم لوگ اس کو مطلب اینالائز کریں اور نہ فریم کریں کہ ورسٹ کیا ہے. ایک نا حال ہی کے جو مطلب آیت اللہ ہیں
انہیں کے بارے میں بلومبرگ جو ایک بڑا کریڈیبل فائنینشیل مطلب سورس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ریئل اسٹیٹ کی امپائر ہے. پکچرز تو ہمارے پاس سوشل میڈیا میں اس طرح کی مطلب سرکولیٹ ہوتی ہیں کہ ہاں جوتی ٹوٹی ہوئی ہے ان کی، اور وہ بڑے جو ہے نا وہ ہیں اور خود کرپشن کے نا اگینسٹ ہیں. لیکن کہا کہ یہ جو IRGC ہے، یہ جو illicit آئل کی جو نا سیل ہوتی ہے اس کا نا سب سے بڑا مطلب بینیفیشری ہے، ملیٹنسی ہے اس کے پیچھے. یہ خود IRGC میں رہے ہیں، یہ خود IRGC کے مطلب بندے ہیں. تو نا اسٹیٹ کے نا اندر کے نا حالات، ایک نا ریلیجیس ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ایک نا ملٹری ہے جو اسٹرانگ فورس ہے، وہ جو نا لوگوں کو مطلب چپ کرا کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی رائٹس نہیں مطلب دینے. آلریڈی آپ نے اس طرح کے مطلب ماحول میں موجود ہو، اوپر سے آپ کے اوپر جنگ ہو جاتی ہے، آپ نا انڈر دا مطلب وار ہو. اب ورسٹ کیا ہے مطلب اگر لوگ انڈیپینڈنٹ لینس سے اگر نہ دیکھیں تو لوگوں کے لیے ورسٹ کیا ہے؟ بس تو آف کورس جنگ ہی ہے. آپ کے لوگ اتنے سینکڑوں میں مر رہے ہوں، آپ کی معیشت ٹھپ سے جو ہے نا زیرو پہ آ جائے، اور آپ جو انسیکیورٹی ہے، جو ٹیرر ہو جو محسوس کر رہے ہوں گے ایران کے لوگ اس وقت، تو آئی تھنک اس سے بس کیا ہو سکتا ہے. ہاں، بچے مر رہے ہیں اسکولس پہ آئی مطلب تھنک اگر اٹیک ہو ہم رہے ہیں، دیکھیں کہ بھائی اور ایگزٹ جو آئیڈیل ایگزٹ تھا، لیٹ سے اگر سینسیبل ہوتی یو ایس اسرائیل کی، اگر جو ہم مطلب سمجھتے ہیں لبرل جو وہ ہے نا ٹارچ بیئرر کے طور پہ، اگر ہم ان کو ایک منٹ کے لیے مان لیں، تو اگر وہاں پہ کوئی سینسیبل حکومت بیٹھی ہوتی تو بھائی دیکھیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریفارم کے لیے ایک آلریڈی پریشر بن رہا ہے. تو اس میں آپ بھی سینکشن کو تھوڑا ریلیو کرتے، ڈپلومیٹک چینل نکالتے، تو اس پہ رجیم اس طرف زیادہ آنے کی کوشش کرتی. پر آئی تھنک یہ تو یہی حل تھا اس کو جو ہے نا وہ نارملائز کرنے کا، اور مڈل ایسٹ کو کسی اچھے ڈائریکشن میں لے کے جانے کا، یا ایٹ لیسٹ ایران کو کسی اچھے ڈائریکشن میں لے کے جانے کا. لیکن آئی تھنک یہ ان کا گول نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں، میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یو ایس اور اسرائیل لابی کا یہ گول ہی نہیں ہے جو اس وقت شارٹس کال کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ تو مزید رجیم کو نا اسٹرانگ کر دے گی. ایگزیکٹلی. اب تو کوئی بھی جو ہے نا ڈسینڈنگ وائس ہوگا وہ تو اسرائیل یو ایس کا وہ نا سمجھا جائے گا، زائنسٹ یہی سمجھا سارا جائے بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، جو گا. کنکلوژن آئی تھنک میں نکالنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے نہیں ایران کا بھلا ہو، لیکن وہ جو چاہتے ہیں اپنا بھلا ہو اس میں بھی ان کا بھلا نہیں ہوگا، خود کا بھی نقصان کریں گے. تو رائٹ ونگ جو ہے نا وہ دونوں طرف عجیب کنفیوزنگ اسٹیٹ میں خود کو بھی نقصان دے، کیونکہ یو ایس یا اسرائیل کو اس سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا اس جنگ سے. تو نہ صرف وہاں پر رائٹ ونگ اور اسٹرانگ ہوگی، وہاں پہ نارملائز نہیں ہوں گے اور ان کو بھی رائٹس نہیں ملیں گے، وہ بھی انڈر ڈیولپڈ رہیں گے، بلکہ اب جو ایران ہوگا وہ ان کے لیے اور بڑا ہیڈ ایک بنے گا. نو وے مطلب یو ایس اسرائیل نے کوئی اچھا اگر نا اوور آل اس پورے مڈل ایسٹ کو مطلب دیکھیں، جو بھی آٹومن کے نا دور میں بھی کوئی اچھے کیا جسے کہتے ہیں کہ نا ہیومن ڈیولپمنٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں سے نا مڈل ایسٹ ایسے ہی رہا نا، اور کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ، اور یہ برابر میں یورپ کے اندر فرینچ ریولیوشن چل رہے تھے، رائٹس کی اتنی بڑی مطلب موومنٹس چل رہی تھی. یہاں پر جو ہے وہ بالکل ایسے ہی لوگوں کو ڈنڈے پہ ہی تھے. اچھا، اس کے ساتھ پھر جیسے ورلڈ وار 1 ہوئی، آٹومن چلا گیا، ملٹیپل آئیڈینٹیز ریز ہوئیں، لیکن اس کے بعد جلدی سے وہاں پر آ کے مطلب ڈکٹیٹرز بیٹھ گئے، اور اس کے بعد مطلب ایسے لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ایک شفیق ہاتھ کئی سالوں سے، صدیوں سے محروم ہے وہ نہیں. اور اس طرح سے، اور ایون وہ تو اسرائیل کو بھی اب UN نے کہا کہ جی اسرائیل کو مطلب اس میں ملٹیپل کنٹری، پہلے نا بیلفور ڈکریشن ہوا اسرائیل، یہ مطلب ٹوٹنے کے بعد جیسے ہی آٹومن مطلب ٹوٹا تو 2 حصوں میں مطلب مڈل ایسٹ بٹ گیا، ایک نا سیریا کی طرف چلا گیا، باقی حصہ برطانیہ کی طرف چلا گیا. برطانیہ مینڈیٹ فلسطین کے اندر آپ نے جو ہے وہ بیلفور مطلب ڈکریشن کر دی. جیسے UN بنا تو اس کے بعد UN کے اندر اس کو نا ایکسیپٹ کروایا، تمام بڑے بڑے کنٹریز سب نے مطلب مانا، اور ان دا اینڈ جو ہے وہ خود اسی کو کہ بھئی جو UN پلان تھا کہ 50% میں تقریباً ڈیوائڈ کرنا ہے اور نہ یروشلم کو ایک نہ انٹرنیشنل اسٹیٹ رکھنا ہے، لیکن انٹرنیشنل ٹریٹری وہ نہیں بنی، اور اسرائیل نے 4 قدم آگے آ گیا. اور اس کے بعد اسرائیل کی نا گیمیں شروع ہو گئی مڈل ایسٹ کے اندر. ایران نے پورا کا پورا اس کے اندر بھی ایک جو نا پراکسی والا مطلب رول ہے، وہ بھی اپنا مطلب 1979 کے بعد انہوں نے بھی مطلب کنٹینیو کیا. USA نے بھی یہاں پہ جب یہاں پہ ان کو مطلب ڈکٹیٹر چاہیے تھے تو انہوں نے مطلب ڈکٹیٹرز رکھے. دا وے مڈل ایسٹ کو یوز کیا گیا، اس کی نا مطلب پاورٹی، وہاں پر ریلیجن کے بھی بہت سارے فیکشنز ہیں، وہاں پہ ایون آئیڈینٹیز بہت ساری، کرد آئیڈینٹیز ہے لیکن ملٹیپل آئیڈینٹیز بھی ہیں، شیعہ سنی فیکشنز بھی نہ الگ ہیں، مطلب اتنے سارا ایک وہ ہے اس کے اندر.
مطلب کیا دیکھتے ہیں کہ اس ساری کہانی میں فیوچر کیا کرنے جا رہے ہیں یہ نا مطلب مڈل ایسٹ کا، اس کو توڑ پھوڑ کے اس طرح کر کے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گریٹر اسرائیل کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، یا یہ جو ہے نا مطلب کس طرح کا مطلب فنامنا ہے جس کو یہ نہ چاہتے ہیں کہ یار اس طرح ہی ہم لوگ مطلب مڈل ایسٹ مطلب جب سے برٹین کے ہاتھ میں آیا ہو یا نہ فرانس کے یا ابھی اسرائیل یو ایس اے کے ہاتھ میں ہو، سمجھ نہیں آتا کہ یہ نا کس طرف مڈل ایسٹ کو مطلب فیوچر آف مڈل ایسٹ کیا دیکھتا ہے یو ایس یا مطلب اسرائیل؟ جو میں سمجھتا ہوں اس میں آئی تھنک ایک تو پہلے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہی مڈل ایسٹ کے اپنے پرابلمس ہیں، وہاں پر بہت ہی زیادہ سوشل انڈر ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، اور وہ پھر اگر ہسٹوریکلی دیکھیں بغداد اسلامی گولڈن ایج میں بغداد کتنا بڑا ہے، لرننگ کا سینٹر تھا، پھر اس کے ساتھ جو ہلاکوں نے کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد ایک قسم سے ڈارک ایجز میں چلی جاتی ہے نا یہ پوری ریجن، اوٹومن بھی آتی ہے تو وہ اس میں بھی وہ پھر جو ہے نا انٹلیکچوئل طور پہ کچھ اتنی بڑی کوئی اڑان نہیں لے پاتا یہ خطہ، وہ سوشلی لوگ پیچھے ہی رہتے ہیں، مطلب ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں اور اوور آل ڈیولپمنٹ کے سینس میں، پھر اس میں جنگیں بھی قبیلوں کی اور مطلب وہ کنسولیڈیٹ بھی صحیح سے یہ ریجن نہیں ہو پاتی، پھر اس کے بعد آف کورس کولونیلزم میں تو یہ اور زیادہ ورس ہو گئے، مونارکی بھی آ گئی اور اتھارٹیرینزم بھی آ گئی، یہ سارے مسئلے ہوئے، تو ان کے اپنے مسئلے ہیں کہ ایکسٹریم جو سوشل انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہاں پر ایکسٹریمزم ہے، سیکٹرینزم ہے، یہاں پہ بہت سارے قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ مسئلے ان کے اپنے اندر ہیں، لیکن اگر ہم 20ویں صدی کی بات کریں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس کا یا ایٹ لیسٹ ویسٹرن پاور کا، اس میں برطانیہ بھی لے لیں، دیکھیں آپ یہی سمجھ لیں نا اپنی مطلب کہ سپورٹ کے لیے، ایک الیکشن کی سپورٹ کے لیے وہاں پر ایک پرائم منسٹر چاہتا ہے مجھے زیونسٹ لوبی سپورٹ کرے تو وہ بیلفور ڈکلیریشن کر دیتا ہے، بھئی ایک فلسطین والے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ چلے وہاں پہ اسٹیٹ بناتے، آپ وہاں پہ جوز کو رائٹ دیتے، اب وہاں پہ اسٹرانگ کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہاں پہ پروٹیکشن بناتے، اپنے ایک لوگوں سے ان کا مطلب کہ ان کی پوری اسٹیٹہڈ چھین لی کہ ہم یہاں پہ آئیں گے کہ وہ 2000 سال پہلے والا ایک سپنا تھا اس کو پورا کریں گے، لائک ایک لبرل ہی میں سمجھتا ہوں، یا ویسٹرن جو لبرل جو خود کو سمجھتے ہیں اس سے سینس اتنی ریلیجس کٹر جو ہے نا وہ بات کیسے نکلی؟ ہاں، اور وہ اسرائیل کی نا سیکورٹی اور اس کی مطلب بار بار مطلب بات کرتے ہیں، وہ خود اسرائیل کو اس بات پہ جو نا فرسٹ یو این پلان تھا جو تقریباً 50% ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو نا ایگری نہیں کروا سکے، ونس جیسے ہی اس نے ایکسیڈ کر دیا، یروشلم اپنے پاس لے لیا، فلسطین ٹیریٹریز جو نا یو این کے حساب سے فلسطین کی ہیں وہ لے لی، تو انہوں نے اتنی ہمت نہیں ہے ان میں کہ نا وہ بیٹھ کے ان کو نا ریسیٹ بیک مطلب کرواتے کہ بھئی یہ جو جوز کے لائق ہیں وہ جوز تک رہیں، جو نا فلسطین مطلب کے ہیں، جو مطلب اسرائیل کے لائق ہیں وہ نا اسرائیل تک رہیں، آپ نے اس یو این پلان کو ہی نہیں مانا، آج بھی جو نا میرے خیال سے ٹو اسٹیٹس ساری عرب کنٹریز اس کہتی لیے ہیں۔ ہی رہی ہے کہ یہ ابھی کا نہیں ہے فینامنا کہ صرف لبرل، یہ رائٹ ونگ بار بار آتی رہی ہے پاور میں، یا ایٹ لیسٹ فارن پالیسی کو تو انفلوئنس کرتی رہی ہے، اتنی پاورفل رہی ہے، تو یو این کے اندر بھی ویسٹرن پاورز کیونکہ زیادہ رکھتے ہیں، اس سے بڑی سے رکھتے ہیں، تو انہوں نے اسرائیل کے فیور میں بھی بہت ساری جو ہے ڈیولپمنٹ کروائی ہیں یو این کے تھرو، پر آف کورس جب پولیس کرنے کی بات آتی ہے جو اسرائیل کے ایکسیسز ہیں تو وہاں پہ بالکل سائلنس اس لیے بھی ہے کیونکہ وہی سیم یو ایس جو ہے نا وہ پھر ویٹو کر دیتا ہے، یا پھر وہاں پہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو ایگزیکٹلی کرنے نہیں دیتے، ایگزیکٹلی تو نا گریٹر اسرائیل بنائیں گے، سسٹین کر پائیں گے ایسے جیسے مطلب افغانستان میں مطلب سسٹین کر گئے ہیں، عراق میں، سیریا میں، ایسے ہی سسٹین ہوگا یہ وہی ہے غزوہ ہند ہے، جیسے ہمارے پاس غزوہ ہند تھی، یہ اس طریقے کے سپنے ہیں، یہ لائک مطلب آپ رائٹ ونگ کو آپ کیا کہیں، وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ فیکشن ہے جو پاور میں آیا ہوا ہے، نیتانیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری، یا ایپیک سمجھ لیں یو ایس کو، کانگریس کو جو کنٹرول کرتا ہے، جو ٹرمپ مطلب جیسے یہ نا کنٹرول تو خیر اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان اور عراق کو کیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، تو اب کنٹرول تو خیر انہوں نے ان سے کیا ہونا ہے، لیکن یہ ہے ان کہ کی حکومت آگے بڑھتی رہے گی، بس وہ یہی چاہتے ہیں، آئی تھنک یہی ان کا لائک شارٹ ٹرم گین ہے، کچھ مس کیلکولیشن بھی ہوتی ہیں، جیسے لائک اگر ہم سمجھ لیں نا کہ جرمنی کیوں ہارا، لائک ایکسٹریم جو رائٹ ونگ اور اتھارٹی جب آ جاتے ہیں، اس طرح کی ٹلٹ آ جاتی ہے، یا جب گروپ تھنک آ جاتی ہے نا، اس میں پھر صحیح سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے، اور اس میں نا پھر آپ کی پالیسیز میں وہ انفارمڈ نہیں ہوتی ہیں اتنی، اگر مطلب کہ لیٹ سے اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری سیکیور اسرائیل ہو ایک، تو اس میں جو انہوں نے راستہ چنا ہے وہ تو پیورلی کہ بھئی ایران کو ہم بالکل تباہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، یہ تو بالکل ایک سپنا ہے نا، اس سے وہ اور چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے گا۔ لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ جس طرح وہاں پر ایک نعرہ بھی ہے کہ نہ غزہ نہ لبنان جانم فدائی ہے ایران، کہ جہاں وہاں پہ اتنی زیادہ ایرانین کی اتنی زیادہ پراکسیز ہیں، ہوتی سے لے کے حزب اللہ تک، سیریا میں، تو مطلب ایک
بشر الاسد ہے جو ایک شیعہ ہے، باقی ساری وہاں پہ اگر تقریباً کمیونٹی سنی ہے، آپ کو وہ نا شیعہ رولر چاہیے، وہ کیمیکل ویپن یوز کر رہا ہے، ڈسپائٹ دیٹ ایران از سپورٹنگ دیٹ. آپ کو نہیں لگتا یہ اس لیول کا اس لیول تک پراکسیز کھیلنا پورے مطلب ریجن میں، اور مڈل ایسٹ میں کوئی اچھا رول مطلب ایران کا بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گی اس کے بعد؟ یہ اتنا زیادہ تھریٹننگ ایک وہ ہے کہ آپ کے نا آپ کے اوپر اٹیکس ہوں، آپ کا سپریم لیڈر مارا جائے، اور جس طرح سے آپ کے نا مطلب ایک وہ کیا جسے کہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ ایک نا اب تھریٹ کو نا مٹریلائز کرنے کی نا کوشش کی ہے کہ اس نہیں، سے یہ تو ریجیم وہی بات ہے نا، اسٹرانگ ہوگی، پراکسیز کم ہوں گی، بڑھیں گی، کیا ہوگا؟ لیکن جو ہے نا وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے سمجھا کہ ہم جو ہے نا ورسائلس ڈال کے جرمنی کو تباہ کر دیں گے، کوئی جو گلے سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے. تو پھر ہٹلر آیا نا، ہوں اور جرمنی نے پھر سے جو ہے نا پوری ورلڈ کی لیول پہ بیٹھ کے جنگ کھیل کے دکھائی کہ ہم یہ ہیں. ہوں پہلی بات تو جو کہ جو اپنے جو نعرہ کیا نا، یہ نعرہ تو ختم ہو گیا نا جب آپ نے اس پر اسٹرائک کیا. اب تو جو ہے نا جو اب گورنمنٹ آئے گی وہ تو اس کو ریونج کے طور پہ استعمال کرے گی کہ ہم لبنان میں بھی گھسیں گے، ہم ان کو جو ہے نا سیریا میں بھی گھس کے ماریں گے، لبنان کے تھرو بھی گھس کے ماریں گے، ہم سیریا کے تھرو بھی گھس کے ماریں گے، ہم ہرموز میں بھی گھس کے ماریں گے. تو وہ تو آپ نے ختم کر دیا. اگر ہم پیچھے چلے جائیں کہ وہ ریسورسز کے لیے وہ اپنے آئل مطلب کہ پہلے جیسے یو کے بیٹھا ہوا تھا ایران کے اندر، ٹھیک ہے، اس کی کمپنی 50-50 شیئر کے اوپر اپنا ہی ایک رولر لگا کے محمد رضا پہلوی کو بٹھا کے وہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے نا، ان کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے ریسورسز. اس کے بعد یو ایس بھی چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ریسورسز کو ایکسٹینڈ کرتا رہے، جس کی وجہ سے بار بار وہ، اور ایران کی اگر رجیم بھی ہم کہیں جو رائز ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے ریئیکشن میں رائز ہوئی ہے کہ اپنے ریسورس کو بچانے کے لیے اس طریقے سے. مطلب یہ مطلب کنکلوژن یہی ہے اس سارے پراگوی آئی معاملے. تھنک لارجلی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا جسٹیفیکیشن بھی ملتا ہے کہ بھائی جب آپ کا اسرائیل نیبر ہو، وہ دیکھ رہے ہو فلسطین میں کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہو ایجپٹ میں بار بار گھس کے آ رہا ہے یا اس عراق، تو آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ پراگزی ایز اے ڈیٹرنٹ یوز کرتے ہو. میں تو اس میں یہ اسٹینس لوں گا. مطلب یہ مین ایشوز آپ کا پاورفل اور جو بھی سپر پاور کنٹری پرٹیکولرلی یو ایس اسرائیل کا جو نیکسس ہے، وہ اس ریجن کو ایک تو نہیں چاہتا اسٹیبل ہو، اور دوسری ساتھ ساتھ ادھر نا رائٹ ونگ بریڈ کرتا ہے. مطلب ایران یا باقی جو بھی رائٹ ونگ فنامنا ہے وہ نا اس کو فالو کرتا ہے جب وہاں سے نا جو بھی اس طرح کی مطلب رائٹ ونگ پالیسیز ہیں یا اس ریجن کو پیچھے دھکیلنے کی جو مطلب پالیسیز ہیں وہ نا لائی جاتی ہیں. اور میرے خیال سے سیم از دی کیس کہ وہاں والے کہتے تھے کہ جی ہندوتوا جو ہے وہ نا رائز کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم ہے پاکستان کے اندر، اور یہ رائٹ ونگ ایک دوسرے کو بریڈ کرتے ہیں. اور سیم از دا کیس کہ وہاں کا جو نا پاورفل رائٹ ونگ ہے وہ نا مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ کرتا ہے، تو وہاں والا جو نا ان بلٹ جو بھی ایران کے ساتھ بشمول ایران وہ مطلب رائٹ ونگ وہ نا بریڈ کرتا ہے. اور ٹرمپ جو اس کا حل چاہتا ہے، کمپلیٹ حل، کنکلوژن تو مطلب یہی نظر آ رہی ہے کہ مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کے علاوہ کوئی نہ مطلب اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی اس کے اندر. یہی مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو ایران کا فیوچر ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے نا ڈی اسٹیبل ہوگا، اور زیادہ خطرہ ہوگا ان کے لیے. اگر یہ سمجھتے ہیں ایران تھریٹ ہی اگر اس کو دیکھنا چاہتے تو یہ اور بڑا تھریٹ بن گیا ہے اب ایران ان کے لیے. اور ان دا اینڈ اگر کنکلوڈ کریں تو یہی ہے کہ اس میں بس لوگوں کا ہی نقصان ہوگا، اسرائیل میں بھی لوگوں کا نقصان ہوگا، ایران میں بھی، اور اوور آل گریٹر مڈل ایسٹ بھی اور انسٹیبل ہوگا. اور زیادہ جو ہے نا سفرنگ بڑھے گی اور زیادہ انسٹیبلٹی آئے گی. So there is no winner in this. از دس ہول کرائسس. انسان جو ہے وہ نا ہر جگہ ہر وقت پہ ہر دور میں جو ہے وہ اس طرح سے ہی عرفن رہا ہے، اور انسان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، اور ہر کوئی اپنے نہ انٹرسٹ کے لیے ایک نہ اپنی مطلب انسیکیورٹیز لے کر آئے گا کہ جی دیکھیں گریٹر اسرائیل بن جائے گا، اور وہاں والے اپنی جو ہے نا اسلاموفوبیا والی مطلب انسیکیورٹیز لے کر آئیں گے، آپس میں مطلب لڑیں گے، ریسورسز کی مطلب جنگ ہوگی. ایک اس ساری کہانی کے اندر جو نا سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا وہ صرف انسان ہوگا، اس کی سائڈ پہ کوئی نہیں ہوگا، باقی ہر قسم کی سائڈ کے سارے فالوورز آپ کو مطلب مل جائیں گے. یہی شاید ہمارا سب سے بڑا دکھ ہے اور نہ المیہ بھی ہے. اجازت دیجیے.